قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما مجتبیٰ مصطفیٰ پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ بجلی آونے بچ رہے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی 23 سالہ زندگی کی محنت کا نچوڑ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی تعریف پر اور جن کے مقام اور مرتبے پر، جن کے صاحب جنت ہونے پر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اور خود جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حالت ایمان میں پیارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مراد وہ حضرات جن کی حالت ایمان پر اسلام پر موت ہوئی۔ صحابہ یعنی ساتھی، پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے نتیجے میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، گواہی دینے والے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر، عبدیت پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین
والمرسلین ہونے پر ایمان لانے والے اور اسی پر ہی دنیا کی زندگی کا جن لوگوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں آپ کی دعوت و تبلیغ کا نچوڑ اور نتیجہ، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا یہ سلسلہ، لا الہ الا اللہ کے پیغام پہنچانے کا یہ سلسلہ مکہ المکرمہ کی ایک پہاڑی سے کیا، اور پھر مدینہ طیبہ اور پورا عرب، اور اس کے بعد جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روانہ کر سکتے تھے، انہیں پیغام دے کر اور انہیں خطوط دیکھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی میں جو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کیا، اللہ نے آپ کے اس دعوتی کام کے نتیجے میں ان لوگوں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اس کا اقرار کرنے اور اس کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب الرحمن پیغمبر کے ان صحابہ سے، ان ساتھیوں سے راضی ہوا، اور یہ پیغمبر کے ساتھی اور صحابہ اللہ پروردگار سے راضی ہوئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نے یہ بتایا کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اللہ کی وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا، گواہی دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت و نبوت پر اور آپ کی ختم نبوت پر یہ حضرات ایمان لے کر آئے۔ حافظ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور اسی پر اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہو۔ تو صحابہ یا صحابی کون؟ صحابی وہ ہے کہ حالت ایمان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، ہاں جی، اور اسی پر ہی اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی۔ اور جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا اور ارتداد پر ہی، مرتد ہونے پر ہی اس کی موت ہوئی، وہ صحابی نہیں ہوگا۔ بعض دشمن صحابہ، بعض دشمنان صحابہ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرتد ہو گئے، اور بعض وہ ہیں جو پیغمبر کے ان یاروں کو صحابی ماننے پر تیار ہی نہیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا یا صحابیت کا یا ان کے صاحب ایمان ہونے کا انکار ہو، یا یہی معاملہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، یا یہی معاملہ جناب حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ ہو، یا یہی معاملہ حضرت معاویہ اور ابو سفیان کے ساتھ ہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسا بندہ خود مومن نہیں ہے، پکا بے ایمان اور کافر ہے، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایماندار ہونے کا انکار کرتا ہے، جو جناب فاروق اعظم اور جناب عثمان اور جناب معاویہ اور ابو سفیان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایماندار ہونے کا انکار کرے، وہ بندہ خود مومن نہیں، وہ منہ من تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
جن کے جنتی ہونے کی اللہ وحدہ لا شریک نے خود گواہی دی، وہ اللہ کا قرآن ہو وحی الہی کی صورت میں، یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو صحیح احادیث کی روشنی میں، تو صحابی وہ ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسلام پر اس کی موت ہوئی، اور وہ شخص جو مرتد ہو گیا وہ سرے سے صحابی شمار ہی نہیں ہوگا، اس لیے جو صحابی ہوا وہ مرتد نہیں ہوا، اور جو مرتد ہو گیا وہ سرے سے صحابی نہ ہوا۔ اللہ رب الرحمن نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ اولین لوگ جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے بہشت، ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ان کے متعلق واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، جو مرتد ہو گیا وہ صحابی نہیں ہے، اور جو صحابی ہوا وہ مرتد نہ ہوا۔ اور اسی طرح جناب حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا جناب فاروق اعظم ہوں، عثمان ہوں یا جناب علی ہوں، حضرت معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت سیدہ عائشہ ہو یا سید حفصہ ہو، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر ازواج مطہرات ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پیغمبر کی 11 ازواج مطہرات ہوں یا پیغمبر کی لونڈیاں ہوں یا پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہوں یا پیغمبر کے 3 بیٹے ہوں، سیدہ زینب ہو، سیدہ ام کلثوم ہو، جناب حضرت رقیہ ہو، جناب حضرت فاطمہ ہو رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت عبداللہ ہوں، حضرت ابراہیم ہوں یا جناب قاسم ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ نے پیغمبر کے تمام صحابہ، وہ اہل بیت میں ہوں، وہ آل رسول میں ہوں یا وہ پیغمبر کے دیگر صحابہ ہوں، اللہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ اللہ ان اولین سے بھی اور ان آخرین سے بھی اور ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی، یعنی وہ صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور وہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی کی، اللہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے راضی ہوا اور یہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان صحابہ کے لیے ان کے جیتے جی ہی جنت کا وعدہ کیا اور جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ نبوت کی
جو محنت تھی وہ پوری طرح کامیاب اور کامران ہوئی۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور صحابیت کا شرف حاصل کیا، پیارے نبی سے حالت ایمان میں ملے اور اسلام پر ان کی موت ہوئی، نبی علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملے اور اسلام پر ان کی موت ہوئی، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کر دی کہ اللہ ان تمام سے راضی ہوا۔ شروع میں اسلام لانے والے حضرت سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح بڑی عمر کے لوگوں میں جناب حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے اور کم عمر میں ایمان لانے والے جناب حضرت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح جناب حضرت عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام۔ اللہ ان تمام لوگوں سے، ان تمام صحابہ سے، ان انصار سے، ان مہاجرین سے راضی ہوا۔ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نکلے، انصار وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے ان مہاجرین، ان بے وطن ہو جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر۔ بعض صحابہ وہ ہیں جنہیں ان کا نام لے کر جنتی کہا گیا، اور بعض وہ خوش نصیب ہیں جن کا ایک سے زیادہ مرتبہ نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، جیسے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر عثمان فی الجنہ، اور فرمایا علی فی الجنہ، سعد سعید فی الجنہ۔ ہاں جی، وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، 10 عظیم صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری کی، اور احد پہاڑ کے ہلنے پر پیارے نبی نے دوبارہ جناب حضرت عمر کو خوشخبری دی، جناب حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی، اور جناب صدیق اکبر کو صدیق بتا کر جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ احد کے اندر احد پہاڑ میں جنبش ہوئی، پیارے نبی احد پہاڑ پر موجود ہیں، آپ نے فرمایا اسبت اسکن، اے احد ٹھہر جا، رک جا اور سکون کر جا، فلیس علیک الا نبی، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، وصدیق، اور تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، وشہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں۔ تو یہ کہہ کر پیارے نبی نے دوبارہ دوسری مرتبہ ابو بکر کو صدیق کہہ کر جنتی ہونے کی خوشخبری دی، عمر کو اور عثمان کو شہید بتا کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو گرمی کا معاملہ درپیش تھا، جب مسلمانوں کو اس جہادی لمبے مشقت والے سفر سے معاملہ درپیش تھا، تو جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں بلکہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی مالیت میں اپنا مال اسلام پر قبول کرتے ہیں، دیناروں کی صورت میں، اونٹوں اور گھوڑوں کی صورت میں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد فرمایا اے عثمان، یا عثمان، فرمایا اے عثمان، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ کہہ کر ما ضر عثمان، اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ عثمان کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ اور یہ تو ہم سب مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی ہمیں شریعت کی اور اسلام کی بات بتاتے، وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شدید القوى۔ سورۃ النجم پارہ 27 کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بولنا وہ اللہ کی وحی سے بولنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور یقیناً آپ نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ما ضر عثمانہ، تو یہ پیارے نبی کو اللہ کی وحی ہے، یعنی اللہ کے رسول کی زبان ہے اور اللہ مستوی علی العرش کا یہ فرمان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی یہ زبان ہے، اللہ مستوی علی العرش کا یہ فرمان ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر علی فی الجنہ، سعد سعید فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول کی زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، پھر وہ صحابہ جو بدری صحابہ ہوئے، پھر وہ صحابہ جو اولین ہجرت کرنے والے ہوئے، پھر وہ صحابہ جو انصار صحابہ ہوئے، اور پھر وہ صحابہ سبحان اللہ جو بیعت رضوان کرنے والے صحابہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی یہ عظیم جماعت جب حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو روکا گیا اور پھر یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول کے صحابی جناب عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، تو پیارے نبی نے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی، اپنا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اللہ نے ان تمام ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ ہونا بتایا، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان صحابہ سے بھی راضی ہو گیا جو حدیبیہ کے مقام پر موجود درخت کے نیچے اے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ کس بات کی بیعت تھی؟ یہ موت کی بیعت تھی کہ مر جائیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو اللہ ان صحابہ سے بھی راضی ہو گیا، اور پھر والسابقون الاولون کہہ کر پیغمبر کے پہلے صحابی سے لے کر پیغمبر کے آخری صحابی تک اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہوا۔ اب جو کسی ایک صحابی کا انکار کرے گا، جو کسی ایک صحابی کے انکار کرے گا یا کسی ایک صحابی کے جنتی ہونے، مومن ہونے، ایماندار ہونے کا انکار کرے گا، پکا پرلے درجے کا بے ایمان ہوگا، اور اگر یوں ہی مر گیا تو بدترین جہنمی ہوگا۔ اس لیے کہ منہ پر لا الہ الا اللہ اور صدیق کی صداقت کا انکار، منہ پر لا الہ الا اللہ اور عمر کے فاروق اعظم ہونے کا انکار، منہ پر لا الہ الا اللہ اور عثمان کے ذوالنورین ہونے کا انکار، منہ پر لا الہ الا اللہ اور معاویہ کے کاتب وحی ہونے کا انکار، یہ کافر ہوگا اور بدترین اور برا بے ایمان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ایک اور موقع پر فرمایا، ہاں جی وہ صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک تو وہ صحابہ جو سب کے سب صحابہ ہیں، صحابی وہ ہیں جو ملاقات کرتا ہے، جس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور اسلام پر اس کی موت ہوتی ہے۔ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، تو جو صحابی ہے وہ مرتد نہ ہوا، اور جو مرتد ہو کر مر گیا وہ صحابی نہ ہوا۔ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہوا، اور وہ صحابہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ غزوہ تبوک دور اور لمبا سفر تھا، جیسے یہاں آج گرمی اپنی شدت پر ہے،
تپش اپنے عروج پر ہے، حبس جو ہے وہ اپنے جوبن پر موجود ہے۔ تبوک کے سفر کے لیے غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ایسے موقع پر لے گئے، اور جب ان مہینوں میں گرمی ہو، تپش ہو اور حبس موجود ہو تو باغ والوں کا پھل بھی پک کر تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ جب حبس کا مہینہ ہو اور گرمی خوب تپش کے اوپر اپنے جوبن کے اوپر ہو، باغ والوں کا پھل بھی پکا ہوتا ہے، اور عرب والوں کی معیشت کا عربوں کی معیشت کا کل بھی آج بھی بہت بڑا دار و مدار وہ کھجور پر ہے۔ اور اس گرمی اور حبس اور تپش کے مہینے میں ایک تو یہ کہ اتنا دور کا لمبا سفر، آج اگر اے سی بس اور اے سی کار ہو، ان مہینوں میں سفر کرنا مصیبت سے کم نہیں ہے، اور جب لمبا اور دور کا سفر ہو اور کوئی پیدل چل رہا ہے تو کوئی گدھے کے اوپر سوار ہے، کوئی اونٹ کے اوپر سوار ہے، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ رب العالمین ان سے بھی راضی ہوا، اور اللہ رب الرحمن نے اعلان کیا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ کی، اللہ نے مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ کی، جنہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ تنگی کیا تھی؟ گرمی بھی شدت کی، حبس بھی شدت کا، اور ادھر سے وہ باغ اور پھل اور کھجور بھی پک کر تیار ہونے والی، تو پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہوا، اللہ نے ان کے حال پر توجہ کی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اب یہ ہر سمجھدار بندہ جانتا ہے کہ جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ کون ہوتا ہے؟ جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ کون ہوتا ہے؟ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی چودھری اور مالدار کسی پر مہربان ہو جائے تو وہ اسے دنیا کے مال و دولت سے نوازتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس پر مہربان اور شفیق ہو جائے اللہ رب العالمین اسے جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو تبوک میں پیارے نبی کے ساتھ جانے والے صحابہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان پر شفیق اور مہربان ہوا، تو رؤوف رحیم کہہ کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر کے یہ صحابہ بھی جنتی ہیں جو گرمی، تپش اور حبس کے مہینے میں جہاد کے لیے نکل پڑے۔ آج اگر ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے تو ہم کشمیریوں کی مدد کرنے کی بجائے ہیجڑوں کی طرح آدھے گھنٹے کے ایونٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا حال وہی ہے کہ کچھ لوگ فوج میں بھرتی ہونے گئے تو پہلے انہوں نے اپنی چند شرائط پیش کر دی۔ صحابہ گرمی اور تپش میں جہاد کے لیے نکلے، کچھ لوگ بھرتی ہونے گئے تو انہوں نے شرائط پیش کر دی کہ ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم دھوپ میں اور کھلے میدان میں ورزش یا پریڈ یا ایکسرسائز کرنے کی بجائے درختوں نیچے کریں گے۔ جب ہمیں تنخواہ دی جائے گی تو وہ ویلوں کی صورت میں ہوگی، اور جب جنگ لگ گئی تو ہم جبری ریٹائر ہوں گے۔ آج امت کا یہی حال ہے، کشمیریوں کی مدد کی بجائے آدھے گھنٹے کے ایونٹ پر تنخواہ دینا، یہی حال ہے امت کا۔ صحابہ گرمی میں، تپش میں، حبس میں، کھجور اور باغ تیار ہو چکا ہے، ہم نماز پر وقت پر پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ اس موسم میں، حالانکہ آج ماشاءاللہ مسجدوں میں پنکھے ہیں، آج مسجدوں میں سہولتیں ہیں، جو اللہ کے گھر پر اللہ کی مسجدوں میں پنکھے لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی ٹھنڈی کر دے، اللہ ان کی قبر بھی ٹھنڈی کر دے۔ اور جو کنجوس ہوگا اور اسی طرح جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والا، تو میری نہیں اللہ کے فرشتوں کی بھی اس پر بد دعا ہے کہ اللہ اس کو تلف کر دے۔ تو اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا،
ان پر بھی شفیق اور مہربان ہو گیا۔ تو جب اللہ مہربان ہوا صحابہ پر، تو اللہ کے مہربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی جنتی۔ اب اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دینی ہوگی، ان کے گیت گانے ہوں گے، ان کے دفاع پر اپنی جانیں قربان کرنا ہوں گی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پیروی کر کے اپنی دنیا آخرت کو کامیاب اور کامران بنانا ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل